تصور نہیں، بشری فطرت کا تقاضا ہے، جب تک صاحب کمال کا کمال نہ دیکھے کمال تسلیم نہیں کرتا۔ اب اللہ سامنے آ نہیں سکتا، سامنے آ جائے اللہ اللہ میں رہے تو اس نے کیا کیا؟ ان 14 کو اپنے کمال کا آئینہ بنا دیا کہ ان کو دیکھتے جاؤ۔ میری بات سمجھ میں آئے؟ یہاں بھی دعا دینا، گھر جا کے بھی دعا دینا۔ دکھا دو مجھے رسول سے لے کر میرے 12ویں حدیث تک میں جناب سیدنا ان میں سے حضور جب بھی کسی نے معجزہ دکھایا فوراً سجدہ کیا۔ مجھے یعنی تصور ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے خاموش رہ جائیں گے۔ رسول نے چاند سچ کیا فوراً سجدہ کیا، علی نے ڈوبا ہوا سورج لٹایا فوراً سجدہ کیا۔ امام حسن نے شامی گستاخ کو مرد سے عورت، عورت سے مرد بنایا۔ فوراً سجدہ کیا، سجدہ کی انتہا کر دی حسین نے کہ وہ سجدہ ادا کیا جو آج تک جاری ہے۔ انہوں نے جب تک معجزہ دکھایا فوراً سجدہ کیا۔ معجزہ کیوں دکھایا؟ تاکہ دیکھ لو کہ ہم کیسے ہیں۔ سجدہ کیوں کیا؟ تاکہ مان لو کہ جس کے بنائے ہوئے ایسے ہیں، ان کا بنانے والا کیسے ہے۔ امام ابن امام حضرت سجاد علیہ السلام، کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، فرماتے ہیں ابو حمزہ صومالی نماز پڑھنے کے بعد جو سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت ہے اس وقت میں سویا نہ کرتا۔ ابو حمزہ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا کوئی خاص وجہ ہے جو مجھے سونے سے منع کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ان اللہ یقسم فی ذالک الوقت دوستو بھائیو بیٹو بزرگو میرے شیعہ سنی عزیزوں مہربانوں ہموطنوں، میری بات سمجھنے والی میری ماؤں بہنوں بہو بیٹیوں، یہ کوئی کام کا فکرہ نہیں، یہ آپ کے اور میرے امام کی کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ یقسم فی ذالک الوقت اللہ اس وقت میں اپنے بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے جاری کراتا ہے، دیتا وہ ہے دلواتے ہیں۔ یعنی کائنات کو رزق، کائنات کو رزق محمد و آل محمد کے ہاتھوں سے مل رہا ہے۔ آج کی فام وہ بات کر رہا ہے جو آج سے پہلے میں نے کمال میں نہیں، باقی پڑھنے والے پڑھتے رہے ہوں۔ بزرگوں کے علم ہے، بچوں تمہیں سنا رہا ہوں۔ ہماری کتاب ہے بہار لکھے نام جو لکھنا چاہتے ہیں یاد کریں۔ بھائی آصف کے ڈیرے پہ بیٹھوں گا، آ کے مجھ سے لکھوائیں۔ کتاب کا نام ہے بہار انوار، جلد نمبر 47 47۔ میں وہاں سے لے کے 18 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو زندگی بھر فرماتے رہے کہ لا سنتان لا حلق النعمان، اگر
تیری زندگی کے 2 سال فرزند رسول جگر گوش علی و بطول علم نبی و علی کے وارث خون حیدر و صفدر امام جعفر کے قدموں میں بسر نہ ہوتی تو میں نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا. یعنی اگر میری زندگی کے 2 سال مدینہ العلم اور مدینہ العلم کے در کے وارث امام جعفر کے قدموں میں بسر نہ ہوتے میں نعمان بن ثابت یعنی امام ابو حنیفہ فرما رہے میں ہلاک ہو جاتا. واضح تمہاری چوپی داد دینے کے قابل تھی. دیکھا آپ نے تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. یاروں میں کیا کروں جڑے چپ کر گئے ان میں کیا کر سکتا. دیکھا آپ نے تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی رہتی ہے. امام جعفر کے زمانے سے پیچھے چلے چلتے آئے حضرت علی کے دور سے پہلے پہنچے مدینے میں چلے جائیں. کسی ساری اساس شخصیت نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوگا تو اسی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسی ہمارے عظیم شخصیت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا یعنی کھایا. جب کھانا کھا چکے میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ میری طبیعت سے واقف تھے. مجھے صرف آپ سے نعرے نہیں چاہیے. وہ میرا دور گزر گیا ہے. اب میں نے آپ تک وہ حقیقت پہنچانی ہے جو آپ کو دوسروں تک پہنچانی ہے. یہ میری گفتگو آپ کے لیے امانت ہے. آپ امین ہیں مجھ سے سنیں اور لوگوں تک پہنچائیں. شیعہ تک بھی غیر شیعہ تک. جب امام کھانا مل کر ان کے ساتھ یعنی میرے چھٹے امام صادق تناول فرما چکے آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. جن دلوں میں آل محمد کی محبت کا گھر وہ آقا امام کے فکر سنے آسمان کی طرف دیکھ کر امام نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہذا من ومن رسولک. یہ کھانا ملا رزق ملا یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے. اور یار جڑے بول سکتے ہو تو بولو نا مل کے نعرے اللہم ھذا من ومن رسولک. یا اللہ یہ رزق جو تو نے بخشا ہے یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے. حضرت امام ابو حنیفہ فوراً امام کی طرف دیکھا دیکھ کر کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ کیا آپ نے اپنے نانا کو اللہ کا شریک بنا دیا. جو آپ فرما رہے ہیں یہ رزق تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے. امام فرماتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. سورہ توبہ یہ آیت نہیں پڑھی وما نکن الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے. 74 گھروں میں جا کر قرآن کھول کر خود دیکھ لینا. ہاں بیٹا کر لو یہ سب میں تمہیں نہیں روک رہا. سورہ توبہ آیت نمبر 74 امام فرماتے ہیں 74 امام فرماتے ہیں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کہ مومنوں پر ناراض اس لیے رہتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے غنی بنا دیا.
یہ فکرہ قابل توجہ ہے جو کچھ ذہنوں سے بالا تر ہے. محمد بن عبداللہ ہونے کے ناطے سے نہیں. واجب سلامت رہے آپ سب سلامت رہے. محمد بن عبداللہ ہونے کے ناطے سے نہیں, محمد رسول اللہ ہونے کے ناطے سے. رسول مشیت الہی کے سائے میں کل بھی دیتے تھے, آج بھی دیتے ہیں. لو میں پڑھ رہا ممبر میں بیٹھا, یہ مسجد ہے, قرآن کہاں جائے ادھر موجود ہوگا, لے آئیں میں حوالہ دے رہا. سورہ الاحزاب میں آیت پڑھ رہا, جس کا جی چاہے تسلی کرنے کھٹ جاتا. اللہ ساتھ فرما رہا ہے, بی بی زینب بنت جہش کے متعلق جب زید نے رسول کے لئے بالا بیٹے لئے, سمجھے بیٹھے رسول کے لئے بالا بیٹے زید نے بی بی زینب بنت جہش کو, جو آپ کی پھوپھی ذات تھی, پھوپھی کی بیٹی تھی, جب اس کو طلاق دینا چاہتا تو اب سورہ الاحزاب یہ آیت موجود ہے, خود جا کے پڑھ لیجئے گا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, میرا حبیب کو وقت یاد کر جب تک اس سے باتیں کر رہا تھا جس پر انعام اللہ نے بھی کیا ہے اور تو نے بھی کیا ہے. کس طرح اللہ نعمت دیتا ہے, اسی طرح رسول ہونے کے ناطے سے ہمارا رسول ہمیں نعمتیں دے رہا ہے. یہ دیوانی چہرے جو میرے سامنے ہیں, جن کی دعاؤں سے میں پڑھ رہا ہوں, میرے بچوں یہ کئی چہرے میرے جانے پہچانے ہیں, 10-20 نہیں, جہاں جتنے بیٹھے اکثر جانے پہچانے ہیں. لو میں حوالہ دے رہا ہوں, کتاب کا نام مفاتیح الجنان, فصل نمبر 5. پھر کتاب کا نام مفاتیح الجنان جو ہر گھر میں تقریباً موجود ہے, فصل نمبر 5. میں وہاں سے لے پڑھ رہا ہوں. بیٹا بات سمجھ رہے ہیں میرے بیٹے, بات سمجھ رہے ہیں نا, فصل نمبر 5 میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے, ہمارے امام حضرت امام علی لکی علیہ السلام آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا آپ کے نانے کی یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کون سی حدیث؟ اس صحابی نے عرض کیا آپ کے نانے کی حدیث ہے, لا تآکل ایاما, دینوں کو پورا بھلا مت کہو, فتآتیکم, اگر تم ان سے دشمنی رکھو گے تو یہ دن تم سے عداوت دشمنی رکھیں گے. مولا میری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آئی کہ بھلا یہ دن ہم سے دشمنی کیسے رکھ سکتے ہیں. فرمایا وہ پگلے, فرمان ہے عقل کل کا, سمجھنا چاہتا ہے اپنی عقل سے. فرماتے ہیں وہ پگلے, فرمان ہے عقل کل کا, سمجھ آ رہی ہے, سمجھنا چاہتے ہو اپنی عقل سے. ہاتھ آن کر کہتے ہیں لاکھ جان قربان, فرزند علی و بطول و رسول, مجھے سمجھا دے میری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا ان دنوں سے تیرے نزدیک مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہی ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ یہی دن ہے. فرمایا بس مولا اور کیا ہے؟ فرمایا سن, ان میں سے ہر ایک دن نام ہے 14 معصوموں میں سے ایک معصوم کا. کتاب کا نام مفاتیح الجنان, یہ فصل نمبر 5. ایمان فرماتے ہو پگلے, یہ جو دن ہے ہفتے کے
میں سے ایک معصوم کا یوم السبت ہفتے کا دن سنیچر کا دن چھنچھنا دن چھنچھنا دن یہ نام ہے میرے نانا کا میں موضوع چھوڑ دوں گا کوئی بات نہیں گھنٹہ گزر گیا ہے میں آپ کو گھبراہٹ نہیں ڈالنا چاہتا جو مجھے خود بھی صبر کرنا ہے یوم السبت سنیچر کا دن یہ نام ہے میرے نانا کا اسی لیے حکم ہے کہ اس دن میں نماز صبح کے بعد میرے نانا کے نام کی زیارت کرو کوڑی کوڑی گل بھی سن لیں یوم الاحد یعنی اتوار کا دن یہ نام ہے میرے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اسی سے حکم ہے کہ اس دن نماز صبح کے بعد میرے چاچا میرے نانا علی کے نام کی زیارت پڑھی کرو یوم الاثنین یعنی پیر کا دن یہ نام ہے سیدہ شباب اہل جنہ یعنی حسنین شریفین اسی لیے حکم ہے کہ اس دن میں نماز کے بعد ان دونوں معصوموں کے ناموں کی زیارت پڑھا کرو تو جڑا نماز ہی نہ پڑھے اس نے زیارت کیا پڑھتی ہے اچھا یوم الثلاثہ امام فرماتے ہیں منگل کا دن یہ نام ہے میرے دادا امام زین العابدین امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسی لیے حکم ہے کہ اس دن میں نماز کے بعد ان کے نام زیارت پڑھا کرو یوم الاربعاء بدھ دن یہ نام ہے میرے دادا امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام محمد تقی یعنی میرے باپ اسی لیے حکم ہے کہ اس دن میں نماز کے بعد زیارت پڑھی کرو ان معصوموں کے نام کی یوم خمیس یعنی جمعرات کا دن یہ نام ہے میرا اور میرے بیٹے عسکری کا اسی لیے حکم ہے کہ اس دن میں سن رہے ہو یا چلے گئے اس دن میں زیارت پڑھی کرو ہمارے نام کی یوم العتینہ یعنی یوم الجمعہ یہ جمعے کا دن نام ہے وارث الزمان یہ جمعہ کا دن یہ نام ہے وارث الزمان ناطق قرآن خلیفۃ الرحمن امام علی سے بچان منتقم حقیقی ہمارے آنے والے وارث ہمارے بیٹے مہدی علیہ السلام کا درود پر یہ سلام اسی لیے حکم ہے کہ جمعے کے دن ان کے نام کی زیارت پڑھی کرو اب لوگ گلفام زیارت پڑھ رہا ہے یہ دن ہے ہفتے کے دن میں نماز سے آپ کی میں بھی فارغ ہوں حکم کیا ہے زیارت پڑھو کس کے نام کی رسول خدا کے نام لو جی زیارت شروع ہو رہی ہے زیارت پڑھتے ہم آخری سوروں پہ آ گئے آخری سورہ کیا ہے یا رسول اللہ ھذا یوم السبت یہ سنیچر کا دن ہے وہو یومک میرا ایمان ہے یہ دن آپ کا دن ہے سمجھ جاؤ کیونکہ یہ موضوع ہر روز ممبر سے نہیں پڑھی جاتا یا رسول اللہ ھذا یوم السبت یہ ہفتے کا دن ہے وہو یومک میرا ایمان ہے کہ یہ دن آپ کا دن ہے یا رسول اللہ انا فی ھذا یوم زیف بچار اس دن میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور آپ کی پناہ میں بھی ہوں عام ذہن میرا ساتھ نہیں دیکھتے کمالیا کے رہنے والوں چیچا وطنی ادھر ادھر کے رہنے والوں گاؤں سے آنے والوں جو ماں کی گودیوں سے مدد سے سننے کے عادی ہو زیارت کے فکر سمجھو گلفام
میں انا ضیف بچاروں کا، میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور آپ کی پناہ میں بھی ہوں. میری مہمان نوازی بھی کیجیے اور مجھے پناہ بھی دیجیے. اب آ گئے اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، جمعے کا دن. ہر دن نماز کے بعد ہر امام کا سلام پڑھتے ہوئے آخر میں کہنے والا ظاہر یہی کہتا ہے کہ مولا میں آج آپ کا مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں. میں آج مہمان کس کا ہوں؟ محترم خان صاحب کا، محترم بھائی حاجی آصف خان کا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جب دوپہر کا وقت آیا، میرے کھانے کا ٹائم ہوا، میں نے ملتان سے کھانا نہیں منگوایا، دسترخوان انہوں نے لگایا، کھانا انہوں نے چنا، مہمانی کا حق انہوں نے ادا کیا، رزق اللہ نے دیا، دلوایا ان کے ہاتھوں سے. یا رسول اللہ میں آج آپ کا مہمان ہوں، یا علی میں آج آپ کا مہمان ہوں، یا حسن یا حسین میں آج آپ کا مہمان ہوں، یا امام سجاد باقر جعفر میں آج آپ کا مہمان ہوں. تو جب جمعے تک ہم ہر ایک معصوموں میں سے کسی معصوم کے مہمان ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ رزق دینے والا وہ ہے، دلوانے والے یہ ہے. لو صاحب کھنڈا گزر گیا ہے، میں دامن سمیٹتا ہوں، بات رہ گئی پھر لے کے زندگی آئی تو چلوں. بچاروں میں آپ کی پناہ میں ہوں. میں نے اس پر بڑی بڑی لے لی تھی لیکن اب نہیں دے رہا. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کا وجود میں آ گیا. اللہ کرے نظر بس سے یہ محفوظ رہے اور تعداد الآباد پاکستان کا دشمن تباہ و برباد اور یہ قائم و دائم رہے. یہ خدا دار مملکت اللہ کرے ہمیشہ حق مسلمانوں کا مضبوط قلعہ بن کر رہے. خدا ہماری موجودہ حکومت کو ہم مرکزی خاص صوبائی اس ملک و ملت کی خدمت کے لیے کوئی حمایہ سے بھی مضبوط ثابت کرے. میں کوئی کام فکرے دے رہا ہوں، آپ سے توجہ چاہتا ہوں، میں اور مثالیں نہیں دیتا. جب ہمارے انڈین بھائی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، کس مقامی شخص کے علاقے میں محلے میں ان کو جگہ ملی، اس علاقے کا جو امیر تھا، سردار تھا، زمیندار تھا، اس نے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے مسلمانوں کو سنبھال کر کہا گھبراؤ نہیں، اب تم میری پناہ میں ہو. ابھی تک ہمارے بھائی اپنے آپ کو پناہ کی کہلاتے رہے، اب نہیں کہلواتے کیونکہ اب نسلیں جوان ہو گئی. جب آئے تھے تو کیا کہلواتے تھے؟ پناہ کی. پناہ گیر کا معنی کیا ہے؟ پناہ لینے والا. پناہ کا معنی کیا ہے؟ پناہ دینے والا. تو جو اس علاقے کے سردار تھے، رئیس تھے، زمیندار تھے یا ان کی جان پہچان والے تھے، انہوں نے ان لٹے پھٹے ہمارے مسلمان بھائیوں کو پناہ دی اور کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے دشمن وہاں رہ گئے ہیں، اب ہم تمہارے آگے دیوار بن کر حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو پناہ گیر کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کے وقت میں کسی سے مشکل کشائی کے لیے مدد مانگے. اور پناہ گاہ کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کشائی کرنے کے لیے مددگار بنے. روزانہ کہتے ہو ہم ہماری پناہ میں ہیں، ہم ہماری پناہ میں ہیں، ہم ہماری پناہ میں ہیں، اور جب کہیں یا علی مدد تو کہتے ہو شیر کہتے ہیں. جیتے رہو بچوں، سلام تو ہم سب کے ساتھ
آج بھی ان کی پناہ میں ہے. وقت کافی ہو گیا ہے, یہاں میں روک رہا. بہت کچھ اگر وقت دن کا ہوتا شاید میں آگے بڑھتا. اب میں آگے نہیں بڑھ رہا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, جبرائیل نے آخری بات ہے ساری باتیں سنی ہے. یہ دو خوش خوش نے سن پھر مسائل کو بے شک چلے جانا. جناب جبرائیل بی بی مریم کے سامنے آ کے کیا کہا تھا؟ لے آہبا لگے غلامن زکیہ, میں اس لیے آیا تاکہ میں تجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دوں. بڑی بڑی کی بات ہے کہ میں نیملی صرف واسطور پھر کتاب مریم اذن کا مطلب من اہلہا مکانا شرفیہ فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن من ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. جب بی بی مریم مسجد کو چھوڑ کر دور والی جگہ کی طرف آگے بڑھی تو بشر کی شکل جبرائیل بی بی کے سامنے آیا. بی بی نے کہا اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے اللہ پناہ مانگتی ہوں. معلوم ہوا جو اللہ کا اللہ مانگتا ہے صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی نہیں. جو اللہ کا اللہ مانگتا ہے وہ اس گناہ تصور بھی نہیں کر سکتا. خواب و عورت ہے خواب و مرد ہے. میں تجھ سے اللہ پناہ مانگتی ہوں. کہا جب میں تیرے اللہ کا بھیجا ہوں پیغام پر کیوں آیا ہوں؟ لے آہبا لکے غلامن زکیہ, میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں. میں عطا کروں. میں تفسیر کا نام انوار البیان لغات القرآن میرے بڑے بھائیوں کی کتاب, انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے لے آہبا لکے تاکہ میں تجھے دے جاؤں, تاکہ میں تجھے دے جاؤں پاک و پاکیزہ بچہ. تفسیر کا نام بیان قرآن حضرت علامہ مولانا اشرف تھانوی صاحب, انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے لے آہبا لکے غلامن زکیہ, تاکہ ایک پاک و پاکیزہ بچہ میں تجھ کو دوں. میں پاک و پاکیزہ بچہ تجھ کو دوں. تفسیر کا نام تفہیم القرآن حضرت علامہ مودودی صاحب جلد نمبر 3 انا رسول ربک لے آہب لکے غلامن زکیہ, کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. یعنی میں تفسیر کا نام میرے بھائیوں کی کتاب معارف تفسیر معارف قرآن حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب انہوں نے انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں. یعنی میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا. تفسیر کا نام تفسیر در منصور جلد نمبر 4 ترجمہ حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب آپ پھیرا شریف, انہوں نے
کلمہ لکھا ہے لے آہبا لکے غلام زکیہ تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک فرزند. سن رہے ہیں یا چلے گئے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں لے آہبا لکے غلام زکیہ تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک فرزند. تفسیر کا نام یہاں پر حافظ نذیر احمد صاحب ترجمہ قرآن مجید کا انہوں نے لکھا ہے لے آہبا لکے غلام زکیہ تاکہ عطا کروں تجھ کو ایک لڑکا پاکیزہ، یعنی میں پاکیزہ لڑکا تجھ کو عطا کروں. تفسیر کا نام علامہ قاضی ثناء اللہ کی یہ تفسیر میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. کالا انما انا رسول ربک لے آہبا لکے غلام زکیہ تاکہ میں تجھے ایک خوش قسمت اور پاکیزہ بچہ عطا کروں. کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہا ہے. سن رہے ہیں یا چلے گئے؟ درود پڑھیے گا. تفسیر کا نام تفسیر مظہری اہل سنت کی بہت بڑی کتاب لے آہبا تفسیر لے آہبا لکے غلام زکیہ. جبرائیل کہہ رہا ہے بی بی تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ خوشگوار بچہ عطا کروں. تفسیر کا نام ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر لے آہبا لکے غلام زکیہ تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ بیٹا. اب اس کے بعد میں نام لے رہا ہوں تفسیر نبوی حضرت علامہ نبی بخش صاحب حلوائی کی تفسیر. وہ لکھتے ہیں لے آہبا لکے غلام زکیہ تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں. اب اس کے بعد میں نام لے رہا ہوں تفسیر نبوی کا. اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل نے اللہ کی مرضی سے بی بی سے کہا کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں. اب اتنی تفسیروں کے حوالے کے بعد گلفام کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگر اللہ کی مشیت کے سائے میں رہ کر جبرائیل بی بی مریم سے کہتے کہ میں تجھے بیٹا دوں تو شرک نہیں ہے. اور وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر رہ کر اگر علی نوح کے بیٹے صاحب کو سجدہ کرتے یہ ہے کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 اہل شیعہ کی کتاب. حضرت علی کا خطبہ، خطبے میں علی فرما رہے ہیں ایھا الناس. دوسری کتاب کا حوالہ مقدمہ مرآت الانوار تفسیر البرہان کا مقدمہ. علی بہت بڑا خطبہ دو لفظ پڑھ کے چھوڑ رہا. علی فرماتے ہیں اے سلمان، اے بندو، اے ابو ذر، مجھے پہچانو. انا محمد و محمد انا. خاموش ہے آپ کا حق. صبح سے جلسہ شروع ہے، مجھے اتنا زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا لیکن میں کیا کروں، موضوع ہی ایسا ہے جسے مجھے لینا پڑ گیا اور سمیٹنا بھی پڑ رہا ہے. اے سلمان اور اے بندو یعنی ابو ذر، مجھے پہچانو. انا محمد و محمد انا. میں علی محمد میں علی محمد میں علی. بات صحیح تھکے ہو نا. میں علی محمد میں علی. سلمان ابو ذر کا چہرہ ذرا گھبرا گیا جیسے آپ میں سے اکثر گھبرا گئے. آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، محمد منی وانا منہ. محمد مجھ سے ہے، میں محمد سے ہوں.
ادھر ایک میرا کعبے کا منہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے وقت میں مسلمان رہ کے نہ بولوں، اگر میں غلط اور کوئی شک کرے تو وہ جائے اور علی جائے، میں اس کے حق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگلا فقرہ حضرت علی کا سنو، حضرت علی فرماتے ہیں یا سلمانو ویا یعقوبو، اے سلمان اے ابو ذر انا احیی وانا امیتو، میں زندہ بھی کرتا ہوں۔ میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں، نانا شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، باذن اللہ علی جو کچھ کرتا ہے اللہ کی اجازت سے کرتا ہے۔ یہ ہے علی کا ناصر نعرہ جو محمد و آل محمد آتے رہے، یہی توحید کو منوانی تھی جو کربلا کی ریت قلم پر سیدہ کے لال بطول کے بیٹے نے ایسا سجدہ کیا کہ صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ واہ جیتے رہو سلامت رہو، اتنی تھکاوٹ کے باوجود اس انداز میں سنا، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ یہ توحید ہی تو منوانی تھی، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے میری طبیعت کا، جتنے حوالے مجھ سے مانگو میں دے سکتا ہوں کہ مدینے میں اپنے آباد رہنے والے دور میں سیدہ شریعت الحسین کو بستر پر نیند آئی، سورج طلوع ہو گیا، ابھی نکلنے ہی والا تھا، وارث شریعت نے اس کے نکلنے کے بعد آرام کے لیے آنکھوں کو بند کیا، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، یہ اوپر نہیں آیا تھا، آنکھیں بند، سورج سفر کرتے 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 جب بی بی پر اپنی تمازت ڈالنے لگا، کائنات کا حسین بہن اور سورج کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ واہ واہ، جیتے رہو سلامت رہو آباد رہو۔ چونکہ میں اور آسان فکرہ نہیں دے سکتا، میری مجبوری ہے، یعنی ادھر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، ادھر بستر پر شریعت الحسین آنکھیں بند ہیں، حسین نے بہن کو جگایا نہیں کہ بہن کے آرام میں فرق نہ آئے، زہرا حلال سورج کی کرنیں اور بہن کے درمیان خود کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد سیدہ کی آنکھ کھلی، حسین کو پسینے میں ڈوبا ہوا دیکھا، تڑپ کر حسین کب سے کھڑے ہو؟ اللہ اکبر، زہرا لال نے کہا بہن گھبراؤ،